تو آج ہسکول پیٹرولیم لمیٹڈ پر ایک گہری نظر ڈالتے ہیں۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ 2024 کے ہسکول اسٹاک تجزیہ اور کمپنی پروفائل پر مبنی ہے۔ آج کے مواد میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے۔ ایک طرف تو ہسکول کا اسٹاک ہے جو تکنیکی چارٹ پر کافی اوپر جاتا دکھ رہا ہے۔ جی بالکل۔ اور دوسری طرف ہے کمپنی کے مالی حالات جو ایک بالکل الگ بلکہ کچھ پریشان کن کہانی سنا رہے ہیں۔ تو آج ہم اسی تضاد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بھئی سرمایہ کاروں کے لیے اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ جو اسٹاک کی قیمت میں حالیہ تیزی آئی ہے وہ واقعی آپ کہہ لیں نظر پکڑنے والی ہے۔ جی ہاں۔ لیکن کیا یہ تیزی کمپنی کی اصل کارکردگی کو دکھاتی ہے یا یہ صرف مارکیٹ کا وہ جذبات کا کھیل ہے؟ آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں تکنیکی چارٹ سے۔ ماہر ذرائع بتا رہے ہیں کہ جون سے اگست 2024 تک اسٹاک وہ 10 سے 11 روپے کے بیچ میں ہی تھا، جی جسے رینج باؤنڈ کہتے ہیں، اور والیوم یعنی تجارت کا ہجوم وہ بھی کم تھا۔ تو یہ کیا ظاہر کر رہا تھا؟ جی یہ ایک اب سمجھے کلاسک صورتحال تھی۔ تکنیکی تجزیہ میں اسے کنسولیڈیشن کہتے ہیں، استحکام کا دور۔ اچھا۔ قیمت کا ایک تنگ دائرے میں رہنا، خاص طور پر جب والیوم بھی کم ہو، تو یہ اکثر دکھاتا ہے کہ مارکیٹ میں غیر یقینی سی ہے۔ سرمایہ کار کوئی بڑا قدم نہیں اٹھا رہے تھے، نہ کوئی واضح خرید تھی نہ فروخت، شاید کسی خبر کا انتظار تھا یا واضح سمت کا۔ تو پھر ستمبر کے تیسرے ہفتے میں کیا بدلا؟ وہ کیا چنگاری تھی جس نے سکوت کو توڑا؟ ستمبر کے آپ کہہ لیں آخری حصے میں چارٹ پر چھوٹی چھوٹی سب سکینڈلز نظر آنا شروع ہوئی ہیں۔ اچھا۔ یہ اشارہ تھا کہ خریدار آہستہ آہستہ واپس آ رہے ہیں، لیکن اس سے بھی اہم بات یہ تھی کہ والیوم بڑھنا شروع ہوا۔ والیوم؟ جی والیوم۔ کم والیوم کے بعد جب والیوم بڑھتا ہے تو وہ اکثر اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ مارکیٹ میں نئی دلچسپی پیدا ہو رہی ہے۔ یعنی کوئی بڑا کھلاڑی؟ ہو سکتا ہے کوئی بڑا کھلاڑی یا ادارہ جاتی سرمایہ کار وہ آہستہ آہستہ شاید اپنی پوزیشن بنا رہا ہو۔ یہ ایک طرح سے آپ سمجھیں آنے والے طوفان سے پہلے کی خاموشی ٹوٹ رہی تھی۔ اور پھر وہ بریک آؤٹ ہوا جس نے سب کی توجہ کھینچی۔ قیمت 11 روپے سے اوپر کیسے نکلی؟ یہ 11 روپے کی سطح تکنیکی طور پر اتنی اہم کیوں تھی؟ بالکل درست۔ 11 روپے کی سطح پچھلے کئی مہینوں سے ایک جسے کہتے ہیں نفسیاتی اور تکنیکی رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ جب سٹاک نے اس سطح کو توڑا، اور وہ بھی فیصلہ کن طور پر، اور اہم بات یہ ہے کہ بڑھتے ہوئے والیوم کے ساتھ جی، تو یہ ایک بہت مضبوط تیزی کا سگنل تھا۔ اس بریک آؤٹ کے بعد قیمت تیزی سے 13 روپے تک گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب بہت سے ٹریڈرز کی نظر اس سٹاک پر پڑی۔ اور یہ سلسلہ اکتوبر کے شروع میں رکا نہیں بلکہ اور تیز ہو گیا۔ بالکل۔ اکتوبر کے شروع میں تو ہم نے بڑی بڑی سبز کینڈلز دیکھیں جو مضبوط خریداری کے دباؤ کو ظاہر کر رہی تھیں۔ اچھا۔ قیمت نے 14 روپے اور پھر 15 روپے کی سطح بھی پار کر لی، اور آج کل یعنی 3 اکتوبر 2024 کے قریب جیسا مواد میں ہے، قیمت تقریباً 16.36 روپے کے آس پاس ہے۔ جون کے کم ترین سطح سے تو یہ واقعی ایک بڑا اضافہ ہے۔ جی یہ کافی قابل ذکر ہے۔ کیا ٹیکنیکل انڈیکیٹرز بھی اس تیزی کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ مثال کے طور پر MACD انڈیکیٹر کیا کہتا ہے؟ یہ کیا بتاتا ہے ویسے؟ جی MACD یعنی موونگ ایوریج کنورجنس ڈائیورجنس، یہ قیمت کی رفتار یا مومنٹم کو ناپتا ہے۔ اچھا، مومنٹم کو۔ جی یہ بھی اس تیزی کی تصدیق کر رہا ہے۔ یہ انڈیکیٹر دو موونگ ایوریجز کے درمیان تعلق دکھاتا ہے اور ٹرینڈ کی سمت اور طاقت بتاتا ہے۔ اس وقت MACD کی جو نیلی والی لائن ہے وہ نارنجی سگنل لائن سے واضح طور پر اوپر ہے، اور ہسٹوگرام جو ان دونوں لائنوں کا فرق دکھاتا ہے وہ بھی 0 سے اوپر ہے، مثبت ہے۔ تو مطلب یہ سب مل کر ایک مضبوط بلش یعنی تیزی کا سگنل دے رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ اوپر جانے کا رجحان فی الحال مضبوط ہے اور ممکنہ طور پر جاری رہ سکتا ہے۔ آپ نے والیوم کا ذکر کیا تھا، کیا اس پوری تیزی کے دوران والیوم مسلسل اونچا رہا؟ اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ بہت بہت اہم نکتہ ہے۔ جی ہاں، ستمبر کے آخر سے جو والیوم میں اضافہ شروع ہوا تھا وہ اس پوری ریلی کے دوران برقرار رہا۔ کئی دنوں تو اوسط سے کئی زیادہ والیوم تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف ہوا میں تیزی نہیں؟ بالکل۔ تکنیکی تجزیہ میں قیمت کے ساتھ والیوم کا بڑھنا بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ یہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ قیمت میں اضافہ حقیقی خریداروں کی دلچسپی اور آپ کہیں پیسے کی وجہ سے ہے۔ سمجھا۔
صرف قیاس آرائیوں یا کمزور ہاتھوں کی وجہ سے نہیں، زیادہ والیوم کے ساتھ بریک آؤٹ اور اوپر کا سفر عموماً ایک صحت مند اور پائیدار رجحان کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یعنی والیوم کا ساتھ ہونا ضروری ہے؟ جی بالکل، صرف قیمت کا بڑھنا کافی نہیں، والیوم بتاتا ہے کہ اس تیزی کے پیچھے واقعی سرمایہ کاری ہے۔ تو اگر یہ تکنیکی تیزی جاری رہتی ہے تو اگلی ممکنہ رکاوٹیں کہاں ہیں، یعنی ریزسٹنس لیولز جہاں فروخت کا دباؤ بڑھ سکتا ہے؟ تجزیے کی بنیاد پر اگلا ممکنہ ریزسٹنس زون وہ 1750 سے 1850 روپے کے درمیان نظر آتا ہے۔ 1750 سے 1850؟ جی، یہ وہ علاقہ ہو سکتا ہے جہاں وہ سرمایہ کار جنہوں نے نیچے خریدا تھا وہ شاید منافع لینا شروع کر دیں، جسے پروفٹ ٹیکنگ کہتے ہیں۔ صحیح۔ یا پھر جہاں پہلے پھنسے ہوئے سرمایہ کار اپنی پوزیشن سے نکلنے کی کوشش کریں۔ اور اگر قیمت نیچے آتی ہے تو سپورٹ کہاں ملے گی؟ وہ کون سی سطحیں ہیں جہاں خریدار دوبارہ دلچسپی لے سکتے ہیں؟ اگر قیمت میں کوئی کمی آتی ہے جسے پل بیک یا کریکشن کہتے ہیں تو پہلا اہم سپورٹ زون وہ 14 سے 15 روپے کے درمیان متوقع ہے۔ 14 سے 15؟ جی، یہ وہ علاقہ ہے جہاں قیمت نے بریک آؤٹ کے بعد کچھ ٹھہراؤ دکھایا تھا، تو تکنیکی طور پر یہاں خریدار دوبارہ فعال ہو سکتے ہیں کہ بھئی یہ بہتر قیمت ہے۔ ٹھیک ہے، تو تکنیکی تصویر تو کافی آپ کہیں روشن لگ رہی ہے، کم از کم مختصر مدت کے لیے تو ایسا ہی لگتا ہے۔ جی، تکنیکی طور پر سٹاک میں مومنٹم ہے، والیوم ہے، انڈیکیٹرز مثبت ہیں، لیکن کیا کمپنی خود بھی اتنی ہی مضبوط ہے؟ اب ذرا ہسکولوں کی بنیادوں کو دیکھتے ہیں، اس کی مالی صحت کیسی ہے؟ ہسکول کا تھوڑا تعارف کروا سکتی ہیں؟ ضرور۔ ہسکول پیٹرولیم لمیٹڈ کی بنیاد 2001 میں رکھی گئی تھی، ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے طور پر۔ اچھا، 2001 میں؟ جی، پھر 2007 میں یہ پبلک ان لسٹڈ کمپنی بن گئی۔ ان کا بنیادی کام ہے پیٹرولیم مصنوعات جیسے پیٹرول، ڈیزل، فرنس آئل وغیرہ۔ یعنی آئل مارکیٹنگ؟ جی، آئل مارکیٹنگ۔ اس کے ساتھ کیمیکلز اور ایل پی جی کی خرید و فروخت، ان کو ذخیرہ کرنے کے لیے ٹرمینلز کا انتظام اور ان کی مارکیٹنگ۔ انہیں آئل مارکیٹنگ کمپنی یعنی OMC کا لائسنس کب ملا؟ اور کیا انہوں نے اپنا کاروبار بڑھایا بھی ہے؟ جی، لائسنس انہیں 2005 میں ملا، جو اس شعبے میں کام کرنے کے لیے ضروری ہے، اور 2018 میں انہوں نے ایک LPG کمپنی کے اثاثے خریدے تھے۔ اچھا، LPG میں بھی آ گئے؟ جی، اس سے ان کے کاروبار میں مزید وسعت آئی اور وہ LPG کے شعبے میں بھی داخل ہو گئے۔ ٹھیک۔ کمپنی کے شیئرز اور مارکیٹ ویلیو یعنی ایکویٹی پروفائل، اس کے بارے میں کیا معلومات ہیں؟ ایکویٹی پروفائل اگر دیکھیں تو مواد کے مطابق کمپنی کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن یعنی اسٹاک مارکیٹ میں اس کے تمام شیئرز کی کل قیمت وہ تقریباً 16.3 ارب روپے ہے۔ 16 ارب سے زیادہ؟ جی، اور کمپنی کے کل جاری کردہ شیئرز کی تعداد تقریباً 999 ملین ہے، 1 ارب کے قریب۔ اور ان میں سے فری فلوٹ کتنے ہیں؟ یہ فری فلوٹ کیا ہوتا؟ ان 999 ملین کل شیئرز میں سے تقریباً 599 ملین شیئرز فری فلوٹ ہے۔ اچھا، تقریباً 600 ملین۔ جی، فری فلوٹ سے مراد وہ شیئرز ہیں جو عام سرمایہ کاروں کے پاس ہیں، یعنی عوام اور اداروں کے پاس، سوائے بانی ڈائریکٹرز یا حکومتی اداروں کے بڑے بلاکس کے۔ سمجھا۔ اور جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں روزانہ خرید و فروخت کے لیے آزادانہ طور پر دستیاب ہیں۔ یہ تعداد اسٹاک کی لیکوڈیٹی کے لیے اہم ہوتی ہے۔ لیکوڈیٹی یعنی کتنی آسانی سے خریدا بیچا جا سکتا ہے؟ بالکل، جتنا زیادہ فری فلوٹ ہو عموماً اتنی بہتر لیکوڈیٹی ہوتی ہے۔ یہ تو ہوئی کمپنی کی ساخت اور سائز کی بات۔ اب سب سے اہم سوال، جس کا تعلق کمپنی کی صحت اور آپ کہیں لمبے عرصے کے امکانات سے ہے، اس کی مالی کارکردگی کیسی رہی ہے، خاص طور پر پچھلے 4 سالوں میں؟ کیا یہ اسٹاک کی زبردست تیزی کو جواز دیتی ہے؟ یہاں آ کر جیسا آپ نے کہا، تصویر بالکل بدل جاتی ہے اور کافی آپ کہہ لیں تشویشناک صورتحال سامنے آتی ہے۔ تشویشناک؟ جی، اگر ہم پچھلے 4 سالوں کے مالیاتی نتائج دیکھیں، جیسا کہ فراہم کردہ مواد میں ہے، تو کمپنی مسلسل بھاری نقصان میں جا رہی ہے۔ مسلسل نقصان؟ کتنا سنگین ہے یہ؟ کچھ اعداد و شمار بتا سکتی ہیں؟ جی، اعداد و شمار واقعی چونکا دینے والے ہیں۔ سال 2021 میں کمپنی کو 7.6 ارب روپے کا نقصان ہوا، ٹیکس کے بعد۔ 7.6 ارب؟ جی،
سال 2022 میں یہ نقصان تقریباً دگنا ہو گیا، 14.4 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ دگنا؟ جی، اور سال 2023 میں حالت اور خراب ہوئی اور نقصان 17.8 ارب روپے کی آپ کہے بلند ترین سطح پر چلا گیا۔ 17 ارب سے بھی زیادہ؟ جی، اور حال ہی میں جو مالی سال ختم ہوا ہے 2024، اس کے نتائج میں بھی اگرچہ نقصان کچھ کم ہوا ہے، کچھ کمی آئی ہے؟ جی، لیکن پھر بھی 12.5 ارب روپے کا بھاری نقصان رپورٹ کیا گیا ہے۔ یعنی مسلسل 4 سال اربوں روپے کا خسارہ؟ یہ تو حیران کن ہے، خاص طور پر جب سٹاک اتنا اچھا چل رہا ہو۔ یہ تو بہت بڑا تضاد ہے۔ جی بالکل۔ ان نقصانات کی کوئی وجہ مواد میں بتائی گئی ہے؟ کیا یہ صرف ہسکول کا مسئلہ ہے یا شعبے کی دوسری کمپنیاں بھی؟ مواد میں نقصانات کی تفصیلی وجوہات پر تو زیادہ بات نہیں کی گئی، لیکن عموماً آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو چیلنجز ہوتے ہیں، جیسے روپے کی قدر میں کمی، عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں کا اتار چڑھاؤ، اور سب سے بڑھ کر زیادہ مالیاتی اخراجات یعنی فائنانس کاسٹس۔ اچھا، سود وغیرہ کا خرچہ۔ جی، لیکن ہسکول کے نقصانات کا جو حجم ہے اور جس طرح یہ مسلسل ہیں، اس سے لگتا ہے کہ شاید کمپنی کے اپنے اندرونی مسائل بھی ہیں، جیسے آپریشنل کارکردگی یا قرضوں کا بہت زیادہ بوجھ۔ مدنی، یعنی ای پی ایس، اس کا کیا حال ہے؟ وہ تو یقیناً منفی ہی ہوگا۔ جی بالکل، جب کمپنی مجموعی طور پر اربوں کے نقصان میں ہو تو ای پی ایس تو منفی ہی ہوگا۔ پچھلے 4 سالوں میں ای پی ایس منفی رہا ہے۔ لیکن 2024 میں کچھ بہتری آئی تھی، آپ نے کہا۔ ہاں، 2024 کے اعداد و شمار میں ایک آپ کہنے معمولی سی مثبت بات یہ ہے کہ اگرچہ ای پی ایس اب بھی منفی تھا، یعنی فی شیئر نقصان ہوا، لیکن 2023 کے مقابلے میں اس میں کچھ بہتری آئی۔ اچھا۔ ٹیکنیکی طور پر ای پی ایس گروتھ مثبت 28.94% رہی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کمپنی نے کمانا شروع کر دیا۔ نہیں، کمانا نہیں شروع کیا۔ نہیں، بلکہ یہ کہ فی شیئر نقصان کی شرح میں پچھلے سال کے مقابلے میں تقریباً 29% کمی آئی ہے۔ تو نقصان میں کمی تو ہوئی، جو اچھی بات ہے، لیکن کمپنی اب بھی منافع نہیں کما رہی۔ منافع کے مارجنز کا کیا حال ہے؟ نیٹ پروفٹ مارجن، گراس پروفٹ مارجن؟ نقصان میں کمی یقیناً ایک قدم آگے ہے، لیکن جیسا آپ نے کہا، کمپنی ابھی منافع سے بہت دور ہے، اور یہ بات منافع کے مارجن سے بالکل واضح ہے۔ نیٹ پروفٹ مارجن بتاتا ہے کہ کل فروخت کا کتنا فیصد خالص منافع بچا۔ گراس پروفٹ مارجن بتاتا ہے کہ مال بیچنے کی لاگت نکال کر کتنا بچا۔ ان ہسکول کے معاملے میں مسلسل نقصانات کی وجہ سے یہ دونوں مارجنز یا تو منفی ہیں یا انتہائی کمزور ہیں۔ یعنی بنیادی کام سے بھی منافع نہیں آ رہا؟ جی، یہی ظاہر ہوتا ہے کہ کمپنی نہ صرف اپنے سارے خرچے پورے نہیں کر پا رہی، بلکہ اپنے بنیادی کام یعنی پیٹرولیم مصنوعات بیچ کر بھی مناسب منافع کمانے میں شدید مشکلات کا شکار ہے۔ یہ کمپنی کی بنیادی مالی صحت اور اس کے بزنس ماڈل کی پائیداری پر آپ کہیں سنگین سوال اٹھاتا ہے۔ تو یہاں ہم کھڑے ہیں، ایک ایسی صورتحال جہاں تکنیکی اشارے اور بنیادی مالی حقیقتیں وہ ایک دوسرے کے بالکل ضد ہیں۔ جی، مکمل طور پر۔ ایک طرف سٹاک کی قیمت ہے جو چارٹ پر زبردست تیزی دکھا رہی ہے، والیوم بڑھ رہا ہے، میک ڈی مثبت ہے۔ دوسری طرف کمپنی کی بیلنس شیٹ ہے جو پچھلے 4 سال سے مسلسل اربوں روپے کے نقصانات دکھا رہی ہے، اور منافع کا کوئی واضح نشان فی الحال نہیں۔ یہ تو بہت الجھی ہوئی صورتحال ہے۔ ان سب معلومات کا خلاصہ کیا ہے؟ بالکل، اور یہی سجیزے کا سب سے آپ کہیں اہم نقطہ ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ تکنیکی تجزیہ، خاص طور پر یہ جو حالیہ مضبوط مومنٹم ہے، اہم سطحوں سے بریک آؤٹ اور بڑھتا ہوا والیوم، یہ قلیل مدتی یعنی شارٹ ٹرم سرمایہ کاروں یا ٹریڈرز کے لیے بہت پرکشش ہو سکتا ہے۔ وہ شاید اس لہر پر سوار ہونے کی کوشش کریں، اس امید میں کہ یہ تیزی کچھ اور وقت چلے گی۔ یعنی مومنٹم ٹریڈنگ؟ جی، مومنٹم ٹریڈنگ۔ تکنیکی بنیادوں پر سٹاک میں مزید اوپر جانے کا امکان رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب ہم طویل مدتی یعنی لانگ ٹرم سرمایہ کاری کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں تو کمپنی کی بنیادی مالی حالت انتہائی کمزور نظر آتی ہے۔ بہت کمزور، جی۔ پچھلے 4 سال سے مسلسل بھاری نقصانات، منفی ایکویٹی کا خطرہ اگر نقصانات جاری رہیں، اور کمزور منافع بخش مارجن، یہ سب ایک واضح خطرے کی گھنٹی ہیں۔ تو لانگ ٹرم انویسٹر کیا سوچیں؟ لانگ ٹرم سرمایہ کار عموماً ایسی کمپنیوں کو ترجیح دیتے ہیں
جن کی بنیادیں مضبوط ہوں، جو مسلسل منافع کما رہی ہوں، جن کے پاس مستقبل میں پائیدار ترقی کا واضح منصوبہ ہو۔ بالکل۔ حصول کے معاملے میں بنیادی تصویر فی الحال اس معیار پر پورا نہیں اترتی۔ مارکیٹ کی نفسیات اور ٹیکنیکل عوامل کبھی کبھی بنیادی حقیقتوں سے آگے نکل جاتے ہیں، کم از کم کچھ وقت کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ کب تک؟ تو کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ حصول کا سٹاک اس وقت تکنیکی طور پر ایک گرم سٹاک ہے جو شاید شارٹ ٹرم ٹریڈرز کے لیے دلچسپ ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی مالی کمزوریوں کی وجہ سے طویل مدتی سرمایہ کاروں کے لیے ایک بڑا خطرہ بھی ہے؟ یعنی لمبے عرصے کی سرمایہ کاری کا فیصلہ کرنے سے پہلے شاید کمپنی کے مالی حالات میں واضح، ٹھوس اور پائیدار بہتری کا انتظار کرنا زیادہ سمجھداری ہوگی، خاص طور پر مسلسل منافع کمانے کا ثبوت۔ ہاں، میرے خیال میں یہ صورتحال کا ایک متوازن اور معقول خلاصہ ہے۔ ٹیکنیکل تیزی اپنی جگہ، لیکن بنیادی کمزوری کو نظر انداز کرنا مشکل ہے۔ ان دونوں کے درمیان یہ جو بڑا فرق ہے، یہی اس وقت ہیسکول کے سٹاک کی کہانی ہے۔ آج ہم نے ہیسکول پیٹرولیم کے سٹاک کی حالیہ کارکردگی اور اس کی بنیادی مالی صحت کا گہرائی میں جائزہ لیا۔ فراہم کردہ مواد کی مدد سے ہم نے دیکھا کہ کس طرح ٹیکنیکل چارٹ ایک بہت امید افزا کہانی سنا رہا ہے، جبکہ کمپنی کے مالیاتی اعداد و شمار ایک بالکل مختلف بلکہ متضاد تصویر پیش کر رہے ہیں۔ بالکل، اور یہ ہمیں سرمایہ کاری کی دنیا کے ایک بہت اہم سوال پر لے آتا ہے۔ مارکیٹ کتنی مؤثر یعنی ایفیشنٹ ہے؟ سٹاک مارکیٹ اکثر جذبات، قیاس آرائیوں، تکنیکی رجحانات اور ٹھوس بنیادی حقائق کے درمیان ایک کشمکش کا میدان ہوتی ہے۔ کبھی تکنیکی عوامل جیت جاتے ہیں، کبھی بنیادی باتیں۔ تو ہسکول کے معاملے میں آگے دیکھتے ہوئے اصل سوال کیا بنتا ہے؟ غور طلب بات یہ ہے کہ کیا اس سٹاک کی یہ حالیہ تکنیکی تیزی، جو شاید سرمایہ کاروں کی مستقبل کی امیدوں پر مبنی ہو، یا کسی ممکنہ اچھی خبر کی توقع پر، یا صرف مومنٹم ٹریڈنگ کی وجہ سے ہو؟ کیا یہ تیزی کمپنی کی گہری بنیادی کمزوریوں پر غالب آ سکے گی، یا پھر وقت گزرنے کے ساتھ مالیاتی حقائق، یعنی یہ مسلسل نقصانات اور کمزور مالیاتی حالت آخرکار اپنا وزن دکھائیں گے اور سٹاک کی قیمت پر نیچے کی طرف دباؤ ڈالیں گے؟ جی، یہ امکان بھی ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جس کا جواب تو وقت ہی دے گا۔ مستقبل میں ہسکول کی کارکردگی، خاص طور پر اس کے اگلے مالیاتی نتائج، کیا وہ نقصانات کا یہ سلسلہ توڑ پاتے ہیں یا نہیں؟ جی، یہ دیکھنا ہوگا۔ اور ساتھ ہی سٹاک کی قیمت کا رویہ، اس پر یقیناً گہری نظر رکھنا دلچسپ ہوگا، تاکہ دیکھا جا سکے کہ تکنیکی امید اور بنیادی حقیقت کی اس کشمکش میں کون سا پہلو آخر کار حاوی رہتا ہے۔